پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چند صاحب، ہم نے بیچ میں دیکھا کہ آپ کے بڑے اختلافات تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ، ایک ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنی تھی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس کا کوئی حل نہ نکلنے کے بعد الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم 1 ماہ کی مہلت دیتے ہیں، اور اس کو تقریباً 1 ماہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، بلکہ 7 روز مزید گزر چکے ہیں۔ اب کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں، ہم 1 ماہ ہم نے دیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ بیٹھ کے بہت ساری ہماری جو کمیٹیز ہیں فیڈرل لیول پہ اور صوبائی لیول پہ، وہ مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ۔ اچھا، بیٹھ کے ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے جو ایگریمنٹ کا حصہ تھیں، اس میں ایک افیکٹو لوکل باڈی سسٹم بھی تھا اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن پنجاب کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو اسپیس مریم صاحبہ کی طرف سے نہیں مل رہا یا وفاق کی طرف سے آپ کو اسپیس نہیں مل رہا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ میں اور میاں شہباز شریف صاحب میں کوئی ان کی فیملی میں کوئی دراڑ نہیں ہے، میرا تو پوائنٹ آف ویو۔ وہ مشرقی فیملی ہے، روایات والی، اور ان میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اپنی ان کے گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، کسی سے تعلق ہے، کسی کا حمزہ صاحب سے تعلق ہے، کسی کا میاں صاحب سے، کسی کا بڑے میاں صاحب سے، یہ ہے پالیسی ان کی ایک ہی ہے۔ صلاح مشورہ بھی ان کا ایک ہے، پالیسی بھی ان کی ایک ہے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کام نہیں چل سکتا۔ تو اگر مریم صاحبہ سپیس نہیں دے رہی تو وہ بھی بڑے میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کانسنٹ ان کے ساتھ ہے، اگر سپیس دیں گی بھی تو پھر بھی ان کی کانسنٹ ساتھ ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ میسج دیا گیا ہے میٹنگ میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کریں، دوسرے اتحادیوں کے ساتھ بھی جو ہے، اور پیپلز پارٹی کو ہر صورت آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے۔ آپ مزید کتنا ٹائم دیکھیں گے نون لیگ کو؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب اگلی CC کی میٹنگ ہوگی جب، تو نظام کیسے چلنا ہے، ترامیم کا آفٹر افیکٹس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی۔ عوام کے مسائل کے اوپر کیا عوام کے مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں۔ انرجی مہنگی، ایگریکلچر کا کوئی حال نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ نے، دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے اوپر ہمارا ایک موقف ہے اور ہم ہر صورت ریاست کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا چند صاحب، ایک بیچ میں کچھ خبریں آئیں اور نون لیگ نے یہ دعویٰ کیا کہ شاید سرفراز بگٹی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی، وہ تو بلاول صاحب نے تردید کر دی تھی، ہماری پارٹی کی طرف سے تردید آ، کوئی ایسی خبر نہیں۔ اچھا، لیکن وہ جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ 2.5 سال کا معاہدہ، ایسی کوئی چیز ہے؟ وہ جب آئے گا پتہ چلے گا، میرا نہیں خیال کہ 2.5 سال کا معاہدہ، وہ تو بڑے خبریں سنی ہیں، ابھی کوئی ایسی۔ لیکن جن صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ آپ نے جو عوام کو مشکلات ہیں ان کا ذکر بھی کیا، لیکن ایک تنقید تو پھر آپ کے اوپر یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ حال ہی میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس میں عوام کو کیا ملا؟ دیکھیں، عوام کو جب آصف علی زرداری کو آپ نے 14 سال جیل رکھا، وکٹمائز کیا، تو پیپلز پارٹی آپ کمزور کیا، آپ نے شہید بی بی کو آپ نے ایگزائل میں 17 سال رکھا، بھٹو صاحب کو آپ نے شہید کیا، پیپلز پارٹی کو لیفٹسٹ پالیٹکس کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے جو ہمارا منشور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے آپ نے ساری چیزیں آہستہ آہستہ سرمایہ داروں کے حوالے کرنی تھی، تو آپ کو ایک بائی ڈیفالٹ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا تھا، ہوک کر بائی کروک، میر مرتضیٰ بھٹو کو دن دیہڑے شہادت، شاہ نواز کو شہادت، بی بی کو شہادت، تو عوام کو کیا ملا؟ اس کے بعد اقتدار بھی دیا پیپلز پارٹی کو، تو لولا لنگڑا دیا۔ اب عوام دیکھ لے، عوام اگر جو تو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں، جو ماڈریٹ ہیں، پروگریسو ہیں، جو کسان ہے، مزدور ہے، اس کے پاس ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی۔ رائٹ ونگ کے لوگوں کے پاس جو مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اسلامی جمہوری اتحاد ہو یا مذہبی ٹچ ہو، اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کر مذہبی ٹچ تک کا جو سفر ہے وہ ایک ہی کلاس ہے، نہیں لیکن سر اور اس کلاس کا مقابلہ ہے ایک ماڈریٹ پروگریسو پارٹی سے۔ وہ یہاں اس ملک میں ANP ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اور یہاں کسی حد تک MQM ہے ورکنگ کلاس کی، اگر اس کو کہیں اور اس کا فری اینڈ فیئر سسٹم ہو تو دہشت گردی اس کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے وہ بند ہو جائے، اب میرے خیال ہے بند ہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہیں، اس میں عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اس پہ میں کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، بھٹو صاحب نے کنسٹیٹیوشن بنایا بھی، عوام کو کنسٹیٹیوشن دیا، اور کنسٹیٹیوشن کی حفاظت بھی یقیناً عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن عدالتوں کے اوپر جو کچھ ہوا،
کانسٹیٹیوشن کورٹ کی کیوں ضرورت پڑی جی کہ یہ جو غضب کرپشن کی عجب کہانیاں ٹکر چلتے تھے سارا دن بیٹھ کے عدلیہ ٹرانسمیشن جو چلتی تھی جوڈیشل ٹرانسمیشن افتخار چودھری والی سے لے کے ثاقب نثار اور پھر نسلہ ٹاور کے واقعات پھر ساری چیزیں دیکھیں نا. نہیں لیکن چند صاحب یہ پھر آپ عمران خان کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے کہ وہ ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے, اس کا 2032 تک کا پلان ہے, ابھی تو آپ لوگوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ پورا نظام اپنے لیے بنا رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کا بھی تو پلان یقیناً وہ جو ان کا 1 پیج تھا وہ اس کی نیت غلط تھی. تو 1 پیج جو ہے اس کی ڈیفینیشن تو آپ جن کا 1 پیج ہے وہی بتا سکتے ہیں, میں اور آپ کیا بتا سکتے ہیں. چلیں چند صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین نزل چند صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں جو آج سہیل آفریدی صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی محفوظ کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.